کیا آپ جانتے ہیں ایمان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کیا یہ صرف نماز، روزہ یا حج ہے، یا اس سے بھی گہرا کچھ ہے؟ ایک ایسی خوبی جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سب سے عظیم بنا دیتی ہے۔ ایک ایسی صفات جو اسے امت کا امین کا لقب دلواتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی کی کہانی سنیں گے جن کی زندگی ایمان، قربانی اور امانت داری کی بہترین مثال ہے۔ ایک ایسے شخص جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی، وہ جو اسلام کے امین تھے اور میدان جنگ کے شیر تھے۔ ان کی زندگی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ سچی امانت داری کیا ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی کا کیا مقام ہے۔ تو چلیے اس روحانی سفر پر نکلتے ہیں اور جانتے ہیں اس عظیم صحابی کی زندگی کے ہر پہلو کو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ایمان کی پہلی کرن۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا۔ وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ لمبے تھے، دبلے پتلے اور ہلکی داڑھی والے، جن کے چہرے پر ایمان کی روشنی صاف جھلکتی تھی۔ ان کا کردار اتنا بلند تھا کہ ہر دیکھنے والا ان کی عزت کرتا تھا۔ جب مکہ کی گلیوں میں ظلم و ستم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، تب ابو عبیدہ نے ایمان کی پہلی کرن کو تھاما۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے صرف ایک دن بعد مسلمان ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکری تھے جو انہیں اور چند دیگر صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور ان سب نے مل کر حق کی گواہی دی۔ وہ اسلام کی بنیاد کے پہلے ستونوں میں سے تھے جنہوں نے اس عظیم عمارت کی نیو رکھی۔ مکہ کا وہ دور ایمان والوں کے لیے آزمائش کا دور تھا۔ ہر طرف سے گالیاں، تشدد اور تکلیفیں تھیں، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان سب مشکلات کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کبھی ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے دوسری ہجرت میں حبشہ کی طرف بھی سفر کیا، ظلم سے پناہ لینے کے لیے، لیکن پھر وہ مدینہ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم چلنے کے لیے، ہر آزمائش اور ہر فتح میں ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ ان کی شخصیت میں ایمان کی گہرائی تھی، سکون تھا، سچائی تھی اور مضبوطی تھی۔ وہ دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ تھے اور ان کی زندگی میں زاہدانہ مزاج جھلکتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، صرف اس کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ اسی وجہ سے انہیں وہ عظیم لقب ملا جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا، امین الامہ۔ اس لقب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے نجران کے وفد کا واقعہ سنیے۔ یمن کے نجران سے ایک عیسائی وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجا جائے جو انہیں قرآن، سنت اور اسلام کے اصول سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تمہارے پاس اپنی امت کا سب سے امانت دار شخص بھیجوں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو ہر اچھے کام میں سبقت لے جانا چاہتے تھے، اس عزت کے لیے بے چین تھے۔ وہ نماز عصر کے وقت گرمی میں جلدی مسجد پہنچے، اس امید میں کہ شاید انہیں چنا جائے، لیکن نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا اور حضرت عمر نے ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت ابو عبیدہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کرو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری کا ثبوت نہیں تھا، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتنا بلند مقام دیا تھا۔
ان کا امین الامت کا لقب صرف ایک تعریف نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کے ایمان کی گہرائی کا اعتراف تھا۔ وہ صرف مال و دولت کے امانت دار نہیں تھے، بلکہ وہ دین اور امت کے اقدار کے بھی امانت دار تھے۔ وہ میدان جنگ کے ایک بے باک سپاہی بھی تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ہر بڑی جنگ میں حصہ لیا، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو یا خندق۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی شجاعت اور قربانی کا ثبوت دیا۔ جنگ بدر کا میدان تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسلمان فوج کے اگلے حصے میں شدت سے لڑ رہے تھے۔ موت کا کوئی خوف نہیں تھا۔ قریش کے گھڑ سوار ان سے بچ رہے تھے، ان کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے، لیکن ایک شخص تھا جو مسلسل ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کا راستہ روک رہا تھا۔ ابو عبیدہ نے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ شخص ان کے سامنے آ ہی گیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو کسی بھی انسان کے لیے قابل تصور نہیں ہے۔ جب ابو عبیدہ نے اس شخص پر وار کیا تو وہ زمین پر گر گیا اور اسی وقت مر گیا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، ان کے اپنے والد عبداللہ ابن الجراح تھے۔ یہ واقعہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے اپنے والد کو مارنے کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن ایمان اور شرک کے درمیان اس جنگ میں انہیں ایک مشکل لیکن واضح فیصلہ کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو نہیں مارا، بلکہ انہوں نے اپنے والد کے اندر کے شرک کو مارا۔ اس واقعے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، تم ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا قبیلہ ہو۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان جما دیا ہے اور انہیں اپنی روح سے تقویت دی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمان فوج بکھری ہوئی تھی، ابو عبیدہ نے دیکھا کہ کافروں کا اصل مقصد صرف فتح حاصل کرنا نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب کھڑے ہو گئے، ہر دشمن کو روکنے کے لیے تیار۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور ان کے چہرے مبارک میں زرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئیں تو ابو عبیدہ تیزی سے ان کی مدد کو پہنچے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ ہاتھ سے کڑیاں نکالیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے پہلی کڑی کو اپنے سامنے کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا اور کھینچ کر نکال دیا۔ اس عمل میں ان کا ایک سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، لیکن وہ رکے نہیں۔ دوسری کڑی کو نکالنے کے لیے انہوں نے اپنے دوسرے سامنے کے دانت کا استعمال کیا اور وہ دانت بھی ٹوٹ گیا۔ اس طرح ان کے 2 سامنے کے دانت ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ واقعات صرف ان کی بہادری نہیں دکھاتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے پناہ محبت اور قربانی کا عظیم ثبوت ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی امانت داری اور لیڈرشپ کی مثال الخبت ایکسپیڈیشن میں بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس مہم کا امیر بنایا اور ان کی فوج کے پاس صرف کھجوروں سے بھرا ایک تھیلا تھا۔ ابو عبیدہ نے ہر سپاہی کو روزانہ صرف 1 کھجور دی اور انہوں نے اس مشکل سفر کو انتہائی صبر اور شکر کے ساتھ پورا کیا۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کی زندگی صرف ایک مجاہد کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے ایماندار، وفادار اور عظیم کمانڈر کی مثال ہے جنہوں نے اسلام کے لیے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن چونکہ ان کی زندگی اتنی بے مثال اور گہری ہے، اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے صرف غزوہ احد تک کا سفر بیان کیا ہے۔ ان کی زندگی کے باقی عظیم واقعات جیسے فتح شام، امواس کا طاعون اور ان کی وفات کا دردناک لیکن روشن مقام انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم لے کر آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ حصہ آپ سے نہ چھوٹ جائے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، جہاں بات ہوگی ایک عظیم مسلم کمانڈر کے آخری مراحل کی۔ آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور
شیئر کریں اور ہمارے چینل ورڈز آف محسن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کون سی صفات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔